السلام علیکم ناظرین، رابطہ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز میر، کیمرہ مین طارق محمود اور پروگرام منیجر پریس مساثر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں گلگت بلتستان کے نامور تجزیہ نگار، سماجی کارکن امان ساگر پنیالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امان صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ رابطہ پروگرام میں جو ہے ہم موجودہ سماجی حالات کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں، موجودہ جو ہے وہ مثبت سیاسی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس پر بھی ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ آج جو ہے ہمارا موضوع ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت کے گزشتہ 4 سال اور آنے والے الیکشن جو 2020 میں ہوں گے اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کی شمولیت، ان کا کردار اور ان کے مینیفیسٹو وغیرہ جو وہ کر رہے ہیں اس پر آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ ہمارے جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے اس وقت جو ہے مختلف علاقوں میں مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ جو نمائندے منتخب ہو کے آئے تھے ان میں سے جو اقتدار میں تھے وہ اور اپوزیشن میں جو تھے انہوں نے اپنے اپنے طور پہ جو ہے اپنے علاقوں میں اپنے ڈی پی پہ جو ہے رہتے ہوئے مختلف ترقیاتی کام کیے ہیں۔ ہم ضلع غزر کی طرف جائیں گے سب سے پہلے، کیونکہ امان پنیالی صاحب جو ہے ان کا تعلق ضلع غزر سے ہے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران جو ضلع غزر میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرویز صاحب، یا غزر کی ہم بات کریں تو اگلے الیکشن جب ہوئی تھی تو نون لیگ کی طرف سے ہم نے کوئی غزر کی طرف سے 3 سیٹ تھے، تینوں سیٹ میں سے ہم نے جو ہے 1 سیٹ بھی ان کو جیت کر نہیں دیا تھا۔ پھر بھی میں جی بی گورنمنٹ اور وزیر اعلیٰ صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں، جس نے 1 سیٹ نہیں جیتنے کے باوجود بھی غزر میں جو کام ہوا ہے ترقی کا، جو آپ وزٹ کریں گے تو ہم آپ کو ہر ایک جگہ میں، ہر ایک گاؤں میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو جس طرح کی اگر علاقے میں سکردو سائڈ وغیرہ میں دیکھیں گے تو ان کی بہت بڑی جو بھی حکومت آتی ہے اسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے نا الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا غزر سے میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ 3 سیٹ ہے جس میں سے 1 سیٹ کو بھی ہم نے نہیں جیتا۔ اس کے باوجود بھی جی بی گورنمنٹ نے ہمیں غزر کو جو ہے نا شدہ شہیدوں کی سرزمین غزر کہتے ہیں، تو اس کو جی بی گورنمنٹ نے اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ رہی غزر کی جو سیاست ہے، غزر جو ہے عموماً ہم نے پبلک میں بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اس ایم این اے کو اگر ووٹ دے کر اس کو جتاؤں تو ان کی جو کارکن ٹائپ کے لوگ ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ مجھے جو ہے نا ایک نوکری دے دے، اگر یہ مجھے نوکری کوئی ٹھیکہ دے دے، کوئی ذاتیہ چیز ان کی نظریہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا ذاتی طور پہ مجھے کوئی فائدہ دے دے، تو اس حوالے سے کہ کوئی فائدہ تو نہیں دے سکتے ہیں یا کہ میں نے کیا کر سکے گا۔ جو روڈ ہے ابھی آزاد جو جیت کے ہمارا نون لیگ میں شامل ہوا، یہ فدا خان صاحب، منسٹر فدا خان ٹورزم، جس نے بہت ہی اچھی محنت کی ہے ہر جگہ میں جو ہے نا۔ اس نے سب سے پہلے آج کل تو صحت کے لیے سب سے پہلے اسٹیڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، اسپتالوں کی ضرورت ہوتی ہے، سکول کی ہوتی ہے، جہاں سکولوں پر بھی جو انہوں نے ہائی اسکول کے میڈل کو ہائی اسکول کا درجہ دیا۔ تو اس حساب سے جو ہے نا میں موجودہ گورنمنٹ جی بی گورنمنٹ کی تعریف کروں گا، کیونکہ انہوں نے غزر کو نظر انداز نہیں کیا، بہت ہی اچھے کام کیا میرے صاحب۔ اچھا، ان میں آپ مجھے بتانا چاہیں گے کہ اب جو ہے وہ گوبس کو بھی ضلع بنایا جا رہا ہے، جس کے بعد انتظامی طور پہ جو ہے آپ کا جو ریجن ہے، ریجن تو گلگت میں ہی ہے، یہ جو ہے مزید ترقی کی طرف جائے گا۔ گوبس کو ضلع بنانے کے بعد آپ غزر جو ریجن ہے، جو اس کو آپ کو ہندوکش کے سلسلوں کے درمیان جو ایک خطہ ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کتنی ترقی کی راہ پہ دیکھ رہے ہیں انتظامی لحاظ سے؟ کیونکہ ڈی سی آئیں گے، ایک ڈی سی کا مزید اضافہ ہوگا، اے سی کا اضافہ ہوگا، اس طرح مختلف جو انتظامی جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ وہاں پر کام کریں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے مزید جو ہے وہ ترقی کی راہیں ضلع غزر کے لیے نہیں کھل رہی ہیں؟ میرے صاحب، یہ تو ہم کئی 2 سال سے ہم سن رہے کہ ضلع بنا رہے، اب تک اس کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا ہے۔
اگر ضلع بنایا جائے تو جی بی گورنمنٹ میں مسلم لیگ نون کی بہت بڑی کامیابی ہو سکتی ہے اگر ایکسٹرا ایک ضلع بن گیا تو. یہ تو آپ نے بتا دیا ڈی سی ایس پی آئے گا, اے سی آ جائے گا. ایکسٹرا ضلع بننے پہ بھی لوگوں کو روزگار ملے گا, کیونکہ الگ ضلع بننے کے جو یہاں پونیال میں ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے گوبس کی طرف, تو اس پہ بہت روزگار ملے گا اور نون لیگ کو بہت کریڈٹ جائے گا اس میں. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بننے کے بعد جو ہے موجودہ صوبائی حکومت یا جو پارٹی اس وقت برسر اقتدار ہے اس کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ پارٹی کی بات کریں, جی پارٹی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ آپ پارٹی کے لیے ایک طرف سے دیکھے جائے تو بلوچستان کی طرف سے جو سیٹیں 7-8 سیٹ ہیں ان کے لیے جو ہے نا یہ اصل ہوا کے رخ پہ چل رہے سکردو والے. تو 8 سیٹ وہاں سے ابھی اب الیکشن ہوگا 2020 کی, وہاں سے آپ دیکھیں سر یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ ریکارڈ کریں, چیک کریں. یہ جو ہے بلوچستان والے جو ہمیشہ یہی کرتے ہیں, جو بھی حکومت یہاں پنجاب میں آ جاتے ہیں اسی کو جتاتے ہیں, ان کی سیٹ آ جاتی ہے. اگلے میں بھی ابھی الیکشن میں جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے نا سکردو سے. اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ یہ جگلوٹ سکردو روڈ تھا وہ مہدی شاہ کے دور سے جو ہے وہ اتنی اس کا شکار تھا سستروی سے کام وہی نہیں ہو رہا تھا, جبکہ موجودہ حکومت نے اور موجودہ جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے ان کی ذاتی اپنی دلچسپی لینے پہ جو ہے عالم برج کا پل بھی بن گیا, دیگر پل بھی بن گئے, سڑک بھی کشادہ ہو گئی, اور بلتستان کے رہنے والے جو جتنے اضلاع وہاں پہ اب روندو بھی ضلع بننے جا رہا ہے, تو یہ جتنے اضلاع وہاں پر موجود ہیں ان کے رہنے والوں کو جو ہے اس راستے میں جو سہولت ملے گی, خاص طور پہ جو سفری سہولیات دی جا رہی ہیں, باقی ترقیاتی کام بھی وہاں بہت زیادہ ہوا ہے, اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا ووٹر اور وہاں کا جو نمائندہ ہے اس کی سوچ پہلی والی ہی رہے گی کہ جو وفاق کی حکومت ہے اسی حکومت کو یہاں پر جو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے؟ یہ سکردو کی آپ بات کر رہے ہیں سر, سکردو کے لوگ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. ان کو اگر یہ روڈ موٹر وے بنا کر بھی ان کو دے دیں گے پھر بھی یہ اکثریت جو ہے وہاں پی ٹی آئی کی آئے گی. 2020 میں جو آپ الیکشن آئے گی اس میں اکثریت ان کی جو ہے وہاں پی ٹی آئی کی آئے گی. اور ان نواز شریف صاحب کا اسپیشلی میں کہوں گا ترقیاتی کاموں میں آپ دیکھیں پنجاب موٹر وے سے لے کر منسرا موٹر وے بنایا, ہمارے گلگت کے لیے فائدہ مند ہے. یہ بھی اب یہ کام بھی شروع ہے, اس کے بعد جو ہے نا اس کا کچھ دن بعد اس کا کلیئر ہونا ہے میرے خیال منسرے تک. تو یہ نواز شریف صاحب کی مہربانی ہے, وزٹ کیا تھا, اس کو پتہ تھا کہ یہاں کے لوگ کافی مشکل میں ہیں سکردو کے لوگ, تو اس نے تو سوچا تھا یہ جو ہے سیٹیں میرا 7-8 سیٹیں آئے ہیں تو انہوں نے سوچا یہ میرا جو ہے نا اپنے کارکن ہے تو ان کے لیے فائدے کے لیے نواز شریف صاحب نے سوچا. اور اسپیشلی سی ایم صاحب نے ہمارا ضلع گیزر میں بھی جو ہے نا ہمارے حال ہی میں ایک ڈوبر کا آر سی سی پل ہے, شہر کی گلہ آر سی سی پل کا کام جاری ہے, ابھی کچھ میرے خیال مہینہ ڈیڑھ کے بعد اس کا اوپننگ کر رہا ہے. تو آگے آپ دیکھے جائے تو یہاں اس معاملے میں جو ہے نا مسلم لیگ نون جس طرح کام کر رہی ہے تو نہ کوئی پارٹی اس سے پہلے مشرف صاحب کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون ہے جو اس طرح کی ترقیاتی کامیں کر رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں ان تمام ترقیاتی کاموں کے باوجود عوام کے دروازے تک سہولیات پہنچانے کے باوجود جو ہے موجودہ صوبائی حکومت جو ہے نیکسٹ الیکشن میں جو ہے پاور میں نہیں آ سکتی؟ نیکسٹ الیکشن میں سر گلگت بلتستان سے اگر بہت زیادہ سیٹیں نون کی آ گئی تو بہت زیادہ ہو گیا تو 2 سے 3-4 سیٹیں جیتیں گے, اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان کے تجزیہ نگار امان ساگر بنیالی صاحب کو. ان کا تجزیہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں جو ہے وہ موجودہ برسر اقتدار پارٹی جو ہے وہ لوز کر جائے گی اور زیادہ سے زیادہ 3 نشستیں لینے میں کامیاب ہوگی. اب ہم آتے ہیں گزشتہ الیکشن میں صرف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ 1 نشست لائی تھی, اور اب کے الیکشن میں جو ہے ان کی جو بھرپور ایک سرگرمی نظر آ رہی ہے, گویا کہ وہ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں, اختیارات نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود امجد ایڈوکیٹ اور اس کی ٹیم جو ہے وہ
جو عوام کے اندر گھس کے جو کام کر رہی ہے، اور جس انداز میں بلتستان ریجن کے دورے کیے جا رہے ہیں، یزر ریجن کے دورے کیے جا رہے ہیں، اور نگر اور استور اور دیامر ریجن کے کامیاب دورے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے امجد حسین ایڈوکیٹ کی قیادت میں جو کیے ہیں، اس سے یہ تاثر ملتا جا رہا ہے کہ جو گزشتہ جو الیکشن میں، جو 2015 کے الیکشن میں جس انداز میں جو ہے وہ مہدی شاہ کی قیادت میں جس طرح جو ہے یہ پارٹی جو ہے نشستیں ہار گئی تھی، اب کی بار کیا امجد ایڈوکیٹ جو ہے اپنی پوزیشن مستحکم کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں امان ساگر پنیالی صاحب، ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے۔ پیپلز پارٹی کی جس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں سر، میں گزر کی ہی بات کروں گا کیونکہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اتنا تجربہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ہمارا ضلع گزر میں ایک تو سب سے بڑا مسائل نوجوان یوتھ کی ہے۔ کب سلطان محمد صاحب جو ہے نا جب آئے تھے الیکشن میں، مشرف کے دور میں سیٹ جیت کے آیا تھا سلطان محمد صاحب، تو سلطان محمد صاحب کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، یہ انپڑھ ہے، اس نے کیا سیاست کرے گا، اس کا سیاست ہی کیا ہوگا۔ اس کے بعد جب ڈاکٹر علی مشہر وزیر تعلیم ہے، ایک قابل ہے، ڈاکٹر بھی ہے، فیملی سے والد صاحب بھی اس کی جو ہے نا سیاست کے گھر میں ہی پیدا ہوا ہے، تو جب ایک تعلیم نیچے کراچی سے پڑھ کے آیا ہے، تو یہ اچھے خاصے لوگ پڑھے لکھے بھی آئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہے، یہ کرپشن ہے، فلانی ہے، فستان کی ہے، کبھی کسی کو انپڑھ کے حوالے سے کہتے، کبھی یہ کرپشن ہے۔ اگر کرپشن کے حوالے سے اگر کہے تو ذاتی کوئی ایسا کوئی مفاد، میں کسی کی بات نہیں کروں، نہ میں کسی کے خلاف ہوں۔ علی مشیر صاحب جب ڈسٹرکٹ میں چیئرمین تھا، جس طرح کہ ہمارے ضلع گزر میں اس نے کام کیا، تو یہ کوئی نہ کر سکیں گے، نہ کسی کی گنجائش ہے۔ ہر غریب کے دروازے میں جا کر دستک دیتا تھا کہ یار کہ غریب کون ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے نا گریڈ 1 ٹائپ کی نوکری اس کو دے دیں گے۔ علی مشیر صاحب پھر آگے وزیر تعلیم بنائے، میں نے الیکشن لڑا، پھر جیت گئے، تو یہاں پہ ادھر بھی اس کو بدنام کیا۔ ابھی تک اگر 4-5 سال گزر گئے، ابھی تک اس کو اوپر جو ہے نا کوئی کیس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہاں لوگ کے مفاد، اپنے مفاد کے وجہ سے اس کو جو ہے نا بدنام کر رہے ہیں۔ تو علی مشیر صاحب نے جو ہے نا اس کے بعد وزیر تعلیم تھا، کسی نے کہا کہ بھائی پیسے لگا کر کسی کو ٹیچر لگایا، کسی نے کیا کیا۔ اگر پیسے لگا کے ٹیچر لگ جاتے ہیں تو اگر اس نے 3 لاکھ کی بات کرے تو میں کسی کو 8 لاکھ دیتا ہوں۔ اب آئے کوئی ٹیچر لگائے، میں 8 لاکھ روپے دے دوں گا۔ اگر وہ 3 لاکھ کی بات کر رہے تھے، میں 8 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پہ یہ ہوا کہ اس نے بھی ایک گاؤں لیول پہ ہوتے ہیں مسائل، وہاں پہ ایک ایشو کھڑا ہوا کہ بھائی فلانی اس کو جو ہے نا غریب ہے، اس کو ٹیچر نہیں لگایا، کیونکہ ذاتیات پہ انہوں نے جو ہے نا اس کو بھی خراب کر دیا۔ علی مشیر صاحب جو ہے نا بہت اچھا ہے، بہت اچھا کام کیا گزر میں، تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں یہی کہوں گا سر۔ اچھا، ہم جاتے ہیں اب موجودہ سینوری کی طرف کی۔ اس وقت جو ہے الیکشن کے لیے چند ہی ماہ باقی ہیں۔ یہاں پر مختلف جگلوٹ سائٹ پہ دلی کے مختلف علاقوں میں، بلتستان کے مختلف علاقوں میں عوامی کارنر میٹنگز کیے جا رہے ہیں، اور وہ وہاں پر سوچ و افکار کر رہے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ الیکشن میں، کیونکہ انہوں نے 5 سال مہدی شاہ کا دور بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے، حاجی حافظ الرحمان صاحب کا دور بھی اس وقت چل رہا ہے، یہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں جس میں عوام جو ہے ان کے جوش خروش دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کمیونٹی بیس پہ اپنے فیملی لیول پہ جو ہے کچھ فیصلے قبل از وقت ہی کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہاں پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، اسی طرح دیگر سیاسی پارٹیاں یہاں پر موجود ہیں۔ ان کی طرف سے جو ہے ابھی تک جو ہے کسی پارٹی نے بھی باقاعدہ جو ہے عوامی رابطہ مہم شروع نہیں کیا ہوا ہے۔ کیا وہ جتنی پارٹیاں ہیں کیا وہ الیکشن میں حصہ لینا نہیں چاہتی ہوں گی؟ تو اس کے لیے جس طرح عوام جو ہے ابھی سے کارنر میٹنگز کر رہی ہے، تو سیاسی پارٹیوں کو بھی عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ امان ساگر سے ہم پوچھیں گے کہ کیا یہ ضلع غزر میں بھی کارنر میٹنگ شروع ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے ہیں، اور وہاں پر بھی جو سیاسی جو ہمارے رہنما ہیں، سیاسی ورکرز ہیں، وہ وہاں پر جلسے وغیرہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، عوامی رابطہ میں کیوں نہیں کر رہے ہیں، اور اپنے لیے رائے ہموار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
گزر کے حوالے سے بات کروں تو سر سب سے پہلے میں پی ٹی آئی کی بات کروں. پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ ہے پرانے جو کارکن ہیں, پرانے جو پی ٹی آئی کے الیکشن لڑے ہیں, سیٹیں ہار بھی گئے ہیں. اب یہاں پہ حال ہی میں ایک آزاد جو لڑے تھے, اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی میں شمولیت کیا تھا محمد شاہد خیل, اس نے بھی پیپلز پارٹی چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ گوپی سمارس حلقے سے خان اکبر خان ہے, اس کے بعد احسان موسیٰ مدد ہے. پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں نے پارٹی چھوڑنے کے بعد پی ٹی آئی جوائن کرنے کی اعلان کیا تھا. اس حوالے سے یہ میٹنگ ابھی ہو رہی تھی, میں گزر میں گیا تھا. تو یہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر سب سے بڑا ان کا مسائل گزر میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہے. گزر میں یہ ہے کہ ایک پرانا جو آیا ہے, پرانے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان کو ٹکٹ ملنے چاہیے, ان کے اپنے ایک مفاد ہے. یہاں پر بھی ہم گیزر کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی آئی ہے, کوئی تبدیلی ہوگی, تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بھی بہت بگڑے ہوئے لوگ وہاں پہ ہیں. کیونکہ وہ ذاتیات پہ اچھا بندہ آتے تو علاقے کے لیے اگر اچھا لیڈر ہو, آگے اگر فائٹ کرے, نئے چہرے آ جائے تو ہمارے گزر کے لیے فائدہ ہو, تو پھر وہ ہمارا گزر ہمارا گھر ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی اچھا کوئی چہرہ اگر سامنے آ جائے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے, چاہے وہ کسی پارٹی کا بھی ہو. یہ عوام کی رائے ہے, اور یہ عوام کی رائے ہے. جی ناظرین, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, آج ہم رابطہ پروگرام میں گزشتہ 4 سال اور آنے والے الیکشن میں سیاسی پارٹیوں کا مستقبل کے حوالے سے یہ تجزیاتی پروگرام جاری ہے, جو ہم یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر ہم یہ جاری رکھیں گے. صوبائی حکومت کے 4 سال اور آنے والے الیکشن میں سیاسی پارٹیوں کا کردار اور ان کی حیثیت کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے سینئر صحافی, تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں, اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم سیاسی شعور بیدار کر سکیں اور ووٹر کو اس کے ووٹ کی طاقت کا جو ہے اندازہ دلا سکیں کہ ووٹ جو ہے وہ ایک طاقت ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے اپنی مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں. گزشتہ 4 سالوں میں آپ نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں جو ترقیاتی کام ہوئے وہ تو آپ کے سامنے ہیں. ہم آتے ہیں پھر اپنے ٹاپک کی طرف کی موجودہ حکومت نے جو ہے وہ بہت سے بڑے کام کیے ہیں, جیسے کہ گلگت میں ہارٹ ہاسپٹل بنایا ہے, نل تر بجلی گھر بنایا, بجلی کی جو کمی تھی اس کو کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی. اب ہینزل ڈیم کی طرف جو ہے وہ بھی جا رہے ہیں اور ترقیاتی کام جو ہے زوروں پر ہے. لیکن امان ساگر صاحب جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں آج کے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ترقیاتی کاموں کو دیکھ کر ووٹرز کی توجہ حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. ووٹر کی توجہ اور جو نمائندے ہیں ان کی توجہ صرف اور صرف وفاقی حکومت, وفاق میں جس کی حکومت ہے اس کی طرف توجہ ہے, اور اس توجہ پہ جو ہے ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو یہاں پر صدر ہیں, جو جنرل سیکریٹری ہیں, مختلف عہدیدار ہیں, وہ بھی جو ہیں عوامی رابطہ مہم میں کچھ تو کر رہے ہیں, لیکن اتنی کوئی بڑا جلسہ ابھی تک جو ہے انہوں نے کوئی بڑا عوامی جلسہ کر کے اپنے پاور کو شو نہیں کیا ہے. ہم جو ہے امان ساگر صاحب سے کہیں گے کہ گلگت کیونکہ کسی بھی پارٹی کو جو ہے مضبوط دکھانے کے لیے عوامی جو ہے پاور شو کیا جاتا ہے, جیسا پاکستان پیپلز پارٹی دنیور میں کرتی ہے, گلگت میں کرتی ہے, کرتے ہوئے آ رہی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے پاور شوز مختلف جو ہے علاقوں میں کرتے ہوئے آ رہی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے اب تک جو ہے کوئی اتنا بڑا دارالخلافہ کے اندر جو ہے کوئی بڑا پاور شو نہیں ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں یہ ہے سر, ابھی تک جو ہو رہے ہیں کہ کسی نے جو ہے نا پارٹیاں چھوڑ کے پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, کوئی جو ہے نا پیپلز پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, کوئی نون لیگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے آپس میں ان کی قدرنگ نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ نئے چہرے جو پی ٹی آئی میں شمولیت کر رہے ہیں تو ابھی ان کے ساتھ آپس میں جو ہے نا ان کے بیچ میں گیپس, بہت سارے گیپس ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے ایک دوسرے کو, میں پہلے بھی کہا تھا, یہ ہمارا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ تو ہمارا گزر میں آ رہا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے نا سوشل میڈیا میں بھی آپ دیکھیں, آپ جو ہے نا اخباروں میں بھی دیکھیں, روزانہ کے حساب سے جو ہے نا ان کی خبریں آتے ہیں. کبھی کسی کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے نا یہاں پورا جی بی کے اندر جو ہے نا سب سے بڑا مسائل ہے, جو نئے آئے ہیں پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آئے ہیں اس کو قبول نہیں کر رہے. کچھ حال ہی میں آج کچھ اخبار میں خبر آئی تھی, تو گزر سے بھی کچھ شمولیت کی ہے پی ٹی آئی میں,
तो उसी वजह से पीटीआई वाले कुछ खुद कारकुन नाराज़ होकर आए थे कि भाई ये अगर आते हैं तो हम इस पीटीआई को छोड़ रहे हैं। कुछ पीटीआई में आ रहे हैं, अंदर से कारकुन छोड़ के जा रहे हैं। तो इस वजह से हमें इनको समझ नहीं आया है कि ऐसा कोई पावर शो करे कि इनके आपस में अगर ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाए तो फिर पावर शो पे आ जाएंगे। इसके बाद कोई पार्टी भी अगर एक दफ़ा ये पावर शो करे, या पीटीआई हो, नून हो या पीपल्स पार्टी हो, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ सारे एक दूसरे को देख कर फिर सारे शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अब जो है वक्त आ चुका है, सियासी पार्टियों को अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करना होगा, क्योंकि अब जो है चंद माह ही बाकी रह गए हैं इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन में जो है वही पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत तौर पे सामने आने की पोजीशन में होगी जो सबसे पहले अवामी राय हमवार करने में कामयाब होगी। सैयद जाफ़र शाह सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, और इस वक्त तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं। उनके पास गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, उनके पास वसी तजुर्बा मौजूद है। इसी तरह जो है अमजद हुसैन एडवोकेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं, उनके पास भी वसी जो है वो तजुर्बा मौजूद है, कौंसल के मेंबर रह चुके हैं, हुकूमती तजुर्बा भी उनके पास मौजूद है, अवामी तजुर्बा भी मौजूद है, कई मरतबा वो इलेक्शन लड़ चुके हैं अपने हलके से। और इसके अलावा जो हाजी हाफिज़ रहमान साहब हैं, वो कई मरतबा जो है वो पार्लियामेंट सूबाई हुकूमत के मेंबर भी रह चुके हैं, ओहदेदार भी रह चुके हैं, अवाम के साथ उनके देरीना ताल्लुकात भी हैं। और अब जो है इन तीनों सुदूर साहिबान को मैदान अमल में आना होगा। अवाम के साथ राब्ते मजबूत करने के लिए जो है मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स नहीं बल्कि एक बड़े जलसे की ज़रूरत है, ताकि लोगों का जहन जो साजी कर सकें अपने काम के ज़रिए, अपने मैनिफेस्टो के ज़रिए और अपने ख़यालात के ज़रिए अवाम को अपने एतमाद में ले सकें। क्योंकि इस वक्त अवाम पहले से ही कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, और ये एक शऊर की बात है कि अवाम में शऊर आ चुका है कि उन्होंने फ़ैसला करना है। लेकिन जो सियासी कायदीन है, ये जो तीन बड़ी वफाकी पार्टियां हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में तमाम अजला में जो पाई जाती हैं, इनको अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करना होगा। इसी पैगाम के साथ अपनी मेज़बान परवेज़ मीर, अमान सागर पुनियाली, तारिक महमूद, प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मूसा असीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।